حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحشی کو پسند نہیں کرتا۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ تیری رحمتوں پر ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شور نماز ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ ہوائش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھلانا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ وہ جو مٹی کے گھر تھے، سکون سے تر تھے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔